اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان پر بہت سی مشکلات آتی ہیں اور ہر مشکل کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ بس انسان کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نوکری کے بارے میں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے، کیونکہ دوستو، یقین کے بغیر کوئی بھی عمل بیکار ہوتا ہے۔ انسان کو پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے اللہ پر یقین مضبوط رکھو اور نماز کی پابندی کرو۔ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل بیکار ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نہایت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت بہت سے لوگوں کا نوکری کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ آج کل کا دور بہت مشکل ہے، کسی انسان کو اس کی قابلیت کی بنا پر نوکری ملے میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آج کل قابلیت کی بجائے رشوت دیکھی جاتی ہے۔ اور دوستو، ہر نوکری کے لیے بہت بھاری رشوت دینا پڑتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو رشوت دینے سے بھی بچائے گا، کیونکہ دوستو، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس وظیفے سے یقیناً آپ کو نوکری ضرور ملے گی، بس آپ نے اپنی سی وی وہاں جمع کرانی ہے جہاں پہ آپ کو نوکری چاہیے اور انٹرویو دینا ہے۔ پھر اگر آپ کی سی وی اور انٹرویو میں کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو اور آپ اس کے اہل ہوئے ہوں تو یقیناً یہ نوکری آپ کو ہی ملے گی۔ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ نوکری کے لیے بہت سارے عمل کر کے تھک چکے ہیں تو یہ عمل خاص طور پر آپ کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ ہر مشکل کا حل اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بتایا ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ وظیفہ رمضان کے مہینے میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ وظیفہ اگر اکیلے نہ کر سکیں تو سب گھر والے مل کر بھی کر سکتے ہیں، جس کے دوران بات نہیں کرنی اور پوری توجہ سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ پوری لگن سے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ وظیفہ تھوڑا بڑا ضرور ہے، اس لیے آپ کو خاص طور پر ٹائم نکالنا پڑے گا۔ دوستو، ویسے بھی ابھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، تو بنا محنت کے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو، نماز کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف ہمیشہ اول آخر پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے 41 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے اور پھر آخر میں دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کے کرنے کے بعد کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے یا کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنی ہے۔ دوستو، غریب اور یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ویسے ہی بڑی فضیلتیں ہیں۔ غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب تو قرآن پاک میں موجود ہے اور پوری آیات قرآن پاک میں اس میں ہے۔ تو اگر آپ صرف یتیم اور مسکین کو ویسے ہی کھانا کھلاتے ہیں تو آپ قرآن پاک کی آیات پر اعتماد کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اس حکم کو پورا کر رہے ہیں جس حکم پر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ دوستو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب، یتیم اور مسکین کا بڑا خیال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی تحائف آتے تھے آپ ان کو فوراً غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور آپ کو اتنا دیا ہے کہ اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا غریبوں اور یتیموں کو دے دیں، آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں کہ اس عمل کے علاوہ بھی آپ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو دیا کریں گے، صرف اس دینے کے عمل سے آپ کے رزق میں ویسے ہی بڑی برکت آ جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو آپ اس میں سے 10 روپے کسی یتیم اور مسکین کو دے کر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑے ہی ٹائم میں اس کا 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ اگر غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر میٹھی چیز تقسیم کرنا لازمی نہیں، اور اللہ سے دعا کریں۔ دوستو، اس عمل کے بعد یقین کریں آپ کو نوکری مل جائے گی اور آپ کو نوکری کے لیے دھکے نہیں کھانا پڑیں گے۔ اگر آپ اکیلے اس عمل کو نہیں کر سکتے تو سب گھر والے مل کر اس عمل کو کریں۔
اگر سب مل کر بھی نہیں کر سکتے تو آپ مجلس میں اس عمل کو پورا کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے ایک بار میں ہی اس عمل کو پورا پڑھنا ہے اور عمل کے دوران خاموشی اختیار کرنی ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ آزمودہ ہے اور قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل بتایا ہے۔ قرآن پاک کے ہر آیت میں شفا ہے۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے اور اس مہینے میں تو خاص طور پر قبول کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نماز کی پابندی لازمی کرے اور رمضان ختم ہونے کے بعد بھی پھر نماز کو نہ چھوڑے۔ اللہ نے ہر چیز کا کفارہ رکھا ہے لیکن نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس وظیفے کے لیے بھی نماز شرط ہے۔ دوستو، آپ نے بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، ایک بار اس وظیفے کو بھی کر دیکھیں، حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ اسباب پیدا کرے گا، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں سے، عزیزوں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی بھی میرے بہن بھائی کو نوکری مل جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے اچھے اچھے وظیفے لے کر آتا رہتا ہوں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کر اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو نامراد نہیں لوٹاتا، بس مانگنے والے کی دعا کے اندر درد ہونا چاہیے۔ اللہ انسان کو اس کے عمل سے پہچانتا ہے، اس کے دل سے پہچانتا ہے، اس کی روح سے پہچانتا ہے۔ اگر کسی انسان کی روح پاک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ندا ضرور قبول کرتا ہے اور اس کے ہر عمل کو ضرور قبول کرتا ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں یا عصر کے بعد کریں اور عشاء کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔